السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو کل رات اعلان کیا کہ وہ بہت جلد صوبائی اسمبلیوں سے، بلکہ جہاں جہاں بھی ان کی ممبرشپ ہے تمام اسمبلیوں سے وہ مستعفی ہو جائیں گے، اس نے پی ڈی ایم میں ایک زلزلے کسی کیفیت آ گئی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ اب انتخابات کروانے پڑیں گے۔ بظاہر بیان یہی آ رہے ہیں کہ جی ضمنی انتخاب کروا دیں گے، جلسہ ناکام ہو گیا، رانا ثناء اللہ کی گفتگو، لیکن اندر کیا چل رہا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، میسیجز کیا کمیونیکیٹ ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، سینیٹر اعظم سواتی پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، جن کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے مبینہ طور پر ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ٹارچر ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ہر جلسے میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا اس سے بہتر تھا کہ وہ مجھے گولی مار دیتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خودکشی اسلام میں حرام نہ ہوتی تو وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ خودکشی کر لیتے۔ اس کے بعد پھر ان کی ایک ویڈیو شاید ان کی فیملی کے ساتھ بنا کے، اصلی تھی یا نقلی مجھے نہیں پتا، اس کا ابھی تک فورینزک نہیں ہوا، وہ انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے گھر بھجوائی۔ ان کی فیملی باہر چلی گئی اور بار بار انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس کے ایما پر کیا گیا، کس کے کہنے پر کیا گیا، اور تب سے مسلسل وہ ہر جگہ یہی بات کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی باتیں کی، سوال کیا کہ اس بات کی بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جس نے یہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک سینیٹر ہیں 74 ایئر اولڈ، اور ان کی چھوٹی بچیوں کے سامنے، پہلے ان کو پوتیوں کے سامنے مارا پیٹا گیا، نواسیوں کے سامنے، اور پھر ان کی یہ ویڈیو، تو ان کو پھر دوبارہ ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ اپنی گرفتاری سے قبل انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ میں یہ سوال اٹھاتا رہوں گا اور یہ میں کرتا رہوں گا، اور یہ میرے وہی ملزمان ہیں جن کو میں نے نامینیٹ کیا، جن کے ایما پر میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے آج یہ گرفتاری سے قبل انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وارنٹ لے کے آئیں تو میں قانون کی جو عملداری ہے اس پر یقین رکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، کوئی ریزسٹنس نہیں کروں گا اور اپنی لیگل جنگ لڑوں گا، لیکن کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر کے تھانوں میں لے جا کے میرے اوپر ٹارچر کرے، مجھے ننگا کرے۔ یہ میں کل بھی اس کے خلاف تھا اور میں آج بھی اس کے خلاف رہوں گا۔ اس پر بھی آج بات کریں گے، لیکن جو میں وی لاگ چاہتا ہوں جس پر میں بات کروں وہ شہباز شریف صاحب کی، وزیر اعظم پاکستان کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے ترکی میں کی۔ وہ وہاں پر گئے ہیں، بظاہر انویسٹمنٹ لینے کے لیے گئے ہیں۔ پرابلم ہے حکومت کو اس لیے کہ مینڈیٹ نہیں ہے، لوگ ساتھ نہیں ہیں، ضمنی انتخاب سارے ہار چکے ہیں۔ جو باہر کی طاقتیں ہیں، جو ممالک ہیں، ان کی پاکستان میں ایمبیسیز ہیں، وہ اپنی ایمبیسی سے رپورٹ لیتے ہیں کہ اس حکومت کا فیوچر کیا ہے، کسی بھی حکومت کا کیا ان کی پاپولیرٹی ہے، تو یقیناً وہ رپورٹس ایسی نہیں ہیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کسی طرح کی بھی رعایت دینے کے لیے۔ لیکن انہوں نے وہاں پر کہا کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیں تو آپ کو جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل جنگ کیا ہے اس ملک میں، سیاسی جنگ کس پوائنٹ پر ہو رہی ہے۔ کیا آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، کہ جی ہم تو کشکول لے کے جاتے ہیں، پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں امریکہ کے بارے میں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ کل جو انتہائی انہوں نے گفتگو کی، جو میں ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں میرا سر شرم سے جھک گیا اور میں یہ مجبور ہوں کہنے پر، انہوں نے وہاں پر جا کر کہا کہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ آئے، پاکستان میں پیسے لے کے آئے، اور ہم جو پیسے ہمیں دیتا ہے وہ ہم تو اس کو اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ کہ جو ہمیں پیسے دیتا ہے وہ ہمارا آقا ہے۔ بھائی، پاکستان کی قوم جنگ اس وقت یہ لڑ رہی ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے ہمارا آقا جو ہے نا، ہمارا مالک، وہ میرا اللہ ہے، اور اس کے بعد ہم اطاعت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے دیے ہوئے جو ہمارا جو شریعت ہے، جو ہمارا مذہب ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ ہمارا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے پیغمبر ہیں، اور ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جناب یہ وہاں پر جا کر کہنا کہ پاکستان جو پاکستان کو پیسے دیتا ہے
وہ ہمارے آقا کی مانند ہے، وہ ہمارا ماسٹر ہے، ہم اس کو ماسٹر سمجھتے ہیں، انتہائی افسوسناک۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر عمران خان صاحب پاکستان میں اس الیکشن، اس سیاسی جو مہم ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں یہ سیاست نہیں، یہ جہاد ہے۔ 75 ایئرز ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ ہمیں غلام بنایا۔ کیوں یہ آقا انہیں کہتے ہیں؟ یہ پیسے لیتے ہیں، باہر سے لے کے آتے ہیں، پاکستان میں ترقیاتی پروجیکٹس کے نام پر اپنے ہی لوگوں کو مختلف کمپنیوں میں بٹھا کر ان کو ٹھیکے دے دیتے ہیں، پھر اس کمپنی کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں سے کمیشن لیتے ہیں، اس میں سے کک بیکس لیتے ہیں، اس کے حصے دار ہیں، اور ان پیسوں سے یہ باہر جائیدادیں خریدتے ہیں، یہ باہر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی ڈالر اوپر کر دیتے ہیں اگر ان کے ڈالر میں اماؤنٹ ان کی رکھی ہوئی ہو، پھر اس کو نیچے، پھر اس کو بیچتے ہیں، پاکستانی روپوں میں پورا پروفٹ کماتے ہیں۔ یہ جو ڈالر کی کمی بیشی بھی ہے قیمت میں، یہ بھی بنیادی طور پر اسی چیز کا حصہ ہے۔ تو ٹرکی میں جا کر پھر کہا جناب شہباز شریف نے کہ ہم جو ہمیں پیسے دیتا ہے، ہم تو وہ ہمارا آقا ہے۔ انتہائی افسوسناک۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر عمران خان کی سیاست ہے، جس پر پورا پاکستان آج کھڑا ہوا ہے، اور جس پر اگلا الیکشن ہوگا، جس پر جب بھی یہ الیکشن کروائیں وہ الیکشن ہوگا۔ اس لیے کہ پاکستان کی قوم یہ جو ان سرمایہ داروں کی جو ترجیحات ہیں اس کے مطابق اب سننے کے لیے، رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت ہی ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر بطور پاکستانی میرا سر کم از کم شرم سے جھک گیا ہے کہ جو ہمیں پیسے دیتا ہے وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا آقا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو گفتگو انہوں نے کی ہے، پاکستان کی اگر سیاست کے تناظر میں دیکھیں تو آج عمران خان کا جو موقف ہے وہ پھر ثابت ہو گیا، وہ پھر سچا ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا دین ایمان صرف پیسہ ہے، صرف مال ہے۔ جو ان کو پیسہ لگائے، جو ان کو مال لگائے، وہی ان کا آقا ہے، اور یہ اسی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر؟ جو عمران خان صاحب نے بات کہی الیکشنز کی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا، تمام اپنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا، اب اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کے اندر اس بات سے ایک بڑا ہیجان ہے، بڑا بھونچال ہے، اور بظاہر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سختی سے کام لیں، اور اس پر ابھی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا۔ اور دیکھیں یہ جو اعظم سواتی صاحب کا یہ جو گرفتاری ہے نا، یہ ماضی میں بھی بہت سارے کام اس حکومت نے کیے، لیکن اس کا ملبہ انہوں نے پاکستان کی ایجنسیوں پر ڈالا، اور یہ کہا کہ ان کے کہنے پر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم سب کو پتہ ہے کہ 2 دن کے بعد چینج آف کمانڈ ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کمانڈ ہے جو اس وقت صرف 2 دنوں کے لیے ہے، وہ کوئی اس طرح کا کام کرنے کا کہے گی۔ یہ یقیناً میری یہ ایک اسیسمنٹ ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بہت سارے کام یہ اس لیے کرتے رہے کہ جس سے پاکستان کی ایجنسیاں بھی بدنام ہوں، اور ایک خوف و ہراس کی فضا بھی رہے، اور کچھ انڈیویجول ضرور کچھ نہ کچھ کہتے ہوں گے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، اس وقت یہ کہنا کہ ادارہ جو ماضی کی پالیسیز ہیں ان کو یہ اس حکومت کے حوالے سے، اس حکومت کی حمایت کے حوالے سے اس کو لے کے آگے چلے گا، یہ قبل از وقت ہے۔ ابھی اس وقت جو 2 دنوں کے بعد چینج آف کمانڈ ہونے والی ہے، جب تک وہ چینج آف کمانڈ نہیں ہوتی، اس طرح کی کم از کم میں اسپیکولیشن نہیں کر سکتا، لیکن ایف آئی اے نے یہ کام اسی لیے کیا کہ ایجنسیاں بدنام ہوں، اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پھر دوبارہ یہ ملبہ ان کے سر پر ڈالا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ اشرف نے کہا تھا کہ ذرا یہ ذرا آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل مقرر ہو جائے تو پھر ہم عمران خان سے بدلہ لیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، اور جن سی بی ایمز کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ فوری طور پر کرنی انتہائی ضروری ہیں، تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو، اور پاکستان کے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کا جو تشخص ہے، جس طرح ان کا تشخص ہونا چاہیے اس طرح بحال ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے